السلام علیکم دوستو اسلامی تاریخ میں ایسی بہت سی بہادر اور جرأت مند خواتین گزری ہیں جو کہ بہادری میں مردوں سے کم نہ تھیں، اور انہوں نے میدان جنگ میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جس سے دشمن بھی حیران رہ گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان میں سے چند خواتین کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوستو پہلے نمبر پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عبد المطلب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ نیز حضرت صفیہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن بھی تھیں، اور آپ عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی تھیں۔ حضرت صفیہ بہت بہادر اور شیر دل خاتون تھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے 10,000 جنگجوؤں کا مشترکہ لشکر مدینے کو تخت و تاراج کرنے کے لیے آندھی و طوفان کی طرح قریب آتا جا رہا تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا کام پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلم خواتین اور بچوں کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس زمانے میں انصار کے قلعوں میں سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قلعہ فارا تھا، جو بنو قریظہ کی یہودی آبادی سے متصل تھا۔ چونکہ بنو قریظہ سے امن کا معاہدہ تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین اور بچوں کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قلعے میں منتقل فرما دیا، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ ابن ہشام کے مطابق مدینے کے تقریباً تمام مسلمان مرد اس غزوہ میں مصروف تھے۔ کفار کی فوج خندق کے باہر سے مدینے کا محاصرہ کر چکی تھی کہ اچانک بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مدینے کے اندر موجود یہودیوں نے قلعہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی۔ انہوں نے حملے سے قبل ایک جاسوس قلعے کے معائنے کے لیے بھیجا۔ یہ شخص اندر کی سن گن لینے اور فوجی طاقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ حضرت صفیہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ وہ صاحب فراست خاتون تھیں۔ اس یہودی کی پراسرار حرکات و سکنات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور کوئی جاسوس ہے۔ حضرت صفیہ فوری طور پر قلعے کے نگران حضرت حسان کے پاس پہنچی اور انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت یہاں بیٹھنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی اس وقت 58 سال تھی، لیکن وہ صحت مند تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسان کا جواب سنا تو خود ہی کمر کس لی۔ قریب ہی ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں اسے مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی جانب گئی۔ ابھی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے اندر گھسنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں نے ڈنڈے کی تابر توڑ ضربوں سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا ہے، اب آپ جا کر اس کے ہتھیار اور دیگر سامان اتار لیں۔ وہ مرد ہے، وگرنہ میں خود اتار لیتی۔ حضرت حسان بولے مگر مجھے تو اس کے ہتھیاروں اور سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خدشہ صحیح تھا۔ اپنے ایک ساتھی کی موت کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان فوجی موجود ہیں، چنانچہ پھر انہیں حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسلام دشمن کا سر قلم کیا۔ مسلمان خواتین کے لیے رہتی دنیا تک جرأت و بہادری اور صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال بننے والی اس عظیم مجاہدہ نے 20 ہجری میں 73 سال کی عمر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دائی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔ حضرت برکہ رضی اللہ عنہ بنت سلبہ۔ دوستو حضرت برکہ حبشہ کی خاتون تھیں۔ وہ حبشی سلبہ بن عمر کی بیٹی تھیں، لیکن آپ اپنی کنیت ام ایمن کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایک ماں کی طرح نبھائی۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو آزاد کر دیا اور ان کی شادی حضرت عبید بن زید سے کر دی۔ اس شادی سے ان کا بیٹا ایمن پیدا ہوا اور اس طرح وہ ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ام ایمن بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں۔
اور ان کے بعد ان کے خاندان نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حضرت عبید بن زید جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ ایمن جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو گھر کی دیکھ بھال کے لیے مکہ میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ام ایمن خود ہی مدینہ ہجرت کر گئیں۔ حضرت ام ایمن نے صحرائی اور پہاڑی علاقوں کا مشکل اور طویل سفر پیدل طے کیا۔ گرمی کی شدت اور ریت کے طوفان نے راستے کو دھندلا کر رکھا تھا، لیکن ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور لگاؤ کی وجہ سے ثابت قدم رہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچی تو ان کے پاؤں میں زخم اور سوجن تھی اور چہرہ ریت اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا، یا ام ایمن، یا امی، بے شک آپ کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ مدینہ میں بھی ام ایمن نے مسلمانوں کے معاملات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے حملوں سے بچانے کے لیے آپ نے ہر طرح کی حفاظت کی۔ آپ نے مختلف جنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غزوہ احد میں مسلمان سپاہیوں کے لیے پانی لاتی تھیں اور زخمیوں کے علاج میں مدد کرتی تھیں۔ جنگ کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلی تو بہت سے مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے، جبکہ ام ایمن اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں پر مٹی ڈالی، انہیں ایک تکلا پیش کیا اور کہا، مجھے اپنی تلوار دو اور تم تکلا گھماؤ۔ وہ کچھ دوسری مسلمان عورتوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے میدان جنگ میں پہنچی اور دشمن کے ایک سپاہی کے تیر سے زخمی ہو گئیں۔ ام ایمن نے غزوہ خیبر اور حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن سے بہت محبت تھی اور انہیں ماں کا درجہ دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی عیادت کرتے اور ان سے پوچھتے، یا امی آپ خیریت سے ہیں؟ اور وہ جواب دیتی، میں خیریت سے ہوں یا رسول اللہ کہ جب تک اسلام ہے۔ حضرت ام ایمن اس لحاظ سے منفرد تھیں کہ وہ واحد خاتون تھی جو پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، اور حضرت ام ایمن کا انتقال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت خولہ بنت عذور بنو سعد کے نام سے معروف عرب قبیلے کے ایک طاقتور سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کا خاندان اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا تھا۔ بہت سی خواتین کی طرح حضرت خولہ بنت عذور بھی اسلام کی بہادر جنگجوؤں کی فہرست میں شامل ہیں۔ حضرت خولہ حضرت زرار بن عذور کی بہن تھی جو 7ویں صدی میں مسلمانوں کی فوج کے سپاہی اور کمانڈر تھی۔ حضرت زرار اپنے وقت کے ایک بہت بڑے جنگجو تھے، اور انہوں نے حضرت خولہ کو بھی وہ سب کچھ سکھایا جو کہ وہ لڑائی کے بارے میں جانتے تھے، جیسے نیزہ بازی، تلوار زنی وغیرہ۔ اس طرح حضرت خولہ بھی ایک جنگجو بن گئی۔ حضرت خولہ ایک شاعرہ اور نرس بھی تھیں اور اپنے نظیم فنون میں باکمال تھیں۔ میدان جنگ میں حضرت خولہ کی صلاحیتیں اپنے بھائی کے ساتھ جا بجا نظر آئیں۔ دوستو، ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر ہے۔ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کھڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طول و عرض کسی ٹھاٹھے مارتے ہوئے بفرے ہوئے سمندر کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا کہ نہ جانے مٹھی بھر مسلمانوں کا انجام آخر کیا ہوگا، کہ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تن طوفان کی طرح نمودار ہوا، اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہو گئیں۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار ابن عذور ہیں، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار ابن عذور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے ایسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے کہ جس کی گونج سے زمین و آسمان کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی۔ اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کے جوش غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان جنگ چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا کہ وہ بہادر شاہ سوار زرار بن عذور کی بہن خولہ بنت عذور ہیں۔ دوستو، اجندین کی جنگ میں حضرت خولہ کا نیزہ ٹوٹ گیا، ان کی گھوڑی ماری گئی اور انہوں نے خود کو قیدی پایا۔
لیکن حضرت خولا یہ جان کر حیران رہ گئیں کہ رومیوں نے عورتوں کے کیمپ پر حملہ کیا ہے اور ان میں سے کئی ایک کو پکڑ لیا ہے۔ رومیوں کے قید نے قیدی عورتوں کو اپنے کمانڈروں کے حوالے کرنے اور حضرت خولا کو اپنے خیمے میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت خولا عورتوں کے درمیان کھڑی ہوئیں اور انہیں اپنی آزادی اور عزت کے لیے لڑنے یا مرنے کی دعوت دی۔ خواتین ان کے منصوبے پر پرجوش تھیں۔ انہوں نے خیموں کے کھمبے اور کھونٹے لیے اور اپنے ارد گرد تنگ دائرہ بنا کر رومی محافظوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خولا نے حملے کی قیادت کی اور انہوں نے 30 رومن فوجیوں کو مار ڈالا۔ انہیں تاریخ کی عظیم ترین بہادر خاتون جنگجو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اردن نے تاریخ میں عرب خواتین کے حصے کے طور پر ان کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا، اور متحدہ عرب امارات میں خواتین کے لیے پہلا ملٹری کالج خولا بنت عزور بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ تاریخ کی اس بہادر ترین مسلمان جنگجو کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔